الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو، ساری دنیا کے سارے انسانوں کو دنیا میں بہت مختصر سا وقت دے کر موت کے بعد کی ابدی زندگی کی تیاری کا ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ میری اور آپ کی، ساری دنیا کے انسانوں کی اصل زندگی موت پر شروع ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ہماری زندگی اصل موت کے بعد کی زندگی ہے۔ وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے اور وہاں کی ناکامی اصل ناکامی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس بات کی حقیقت نصیب فرما دے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے اور اس ساری کی ساری قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں کا اصل مقصد ان کے خالق تک پہنچنا ہے کہ انسان ان چیزوں کے ذریعے سے ان کے پیدا کرنے والے کو پہچانے کہ اس کا بنانے والا کتنا بڑا قدرت والا ہے، کتنی بڑی زمین، آسمان، اور پھر اللہ پاک نے اس سے کئی گنا بڑا سورج، چاند، ستاروں کا نظام پیدا فرمایا ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور یہ انسان کے لیے بنایا ہے، انسان کو یہاں کے لیے نہیں بنایا۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کائنات کا نظام انسان کے لیے ہے اور انسان کو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ جب انسان آخرت کا ہو کر دنیا میں جیتا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو اس کے تابع فرما دیتے ہیں، اور جب یہ آخرت کو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو انسان کی ضرورت اور مرضی کے خلاف کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں اس مضمون کو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہ پر ذکر فرمایا ہے۔ قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقوی اختیار کر لیں۔ ایمان اور تقوی کا حاصل آخرت کی کامیابی ہی ہے کہ جو ایمان والا ہے، تقوی والا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، قرآن میں بارہا اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ انجام متقیوں کا ہی اچھا ہونے والا ہے، انجام کے اعتبار سے متقی ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ فرمایا کہ جو ایمان اور تقوی والے ہوں گے، اگر لوگ ایمان اور تقوی پر آ جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر زمین اور آسمان کی
برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ یعنی آدمی کی مرضی کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک راضی ہوتے ہیں تو پھر ہر چیز کو انسان کی ضرورت اور مرضی کے موافق چلاتے ہیں، اور جب اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں تو ہر چیز انسان کی ضرورت اور مرضی کے خلاف چلتی ہے۔ اور اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامات میں سے یہ علامت ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بھی اس کو جنت کی زندگی عطا فرماتے ہیں، دنیاوی ضرورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ اور دنیاوی مسائل کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حل فرماتے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، یہ حقیقت دل میں اترے، یہ بڑا ایک کام ہے کہ آدمی کا دل اس پر آ جائے۔ آج کل قسمتی سے کیونکہ ہم دھوکے کے جہان میں ہیں، ہماری آنکھ بھی دھوکے سے متاثر ہے، ہم اسباب سے اپنے مسائل کا حل اور اپنی ضرورتوں کو پورا ہوتے ہوئے دن رات اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو اس لیے ہمارا دل کا یقین یہی ہے کہ اسباب سے ہی ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے، چیزوں سے ہوتا ہے، نقشوں سے ہوتا ہے، اور فلاں سے ہوتا ہے، جبکہ مطالبہ اس بات کا ہے کہ ان اسباب کو اختیار کرنے والا بھی ان اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب کی حقیقت دل میں نہ ہو، حقیقت اللہ کی ذات ہو، کہ اسباب سے وہ نہیں ہوگا جو میں چاہوں گا، یہ دنیا والے چاہیں گے، اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہیں گے۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اللہ ہمیں اس کا استحضار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات جتنی بھی پیدا کی ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کا بنایا ہوا کارخانہ ہے، اور اس سب کے خالق اور مالک اور رب اکیلے اللہ ہے۔ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں پالنے والے ہیں، اللہ پیدا کرنے والے ہیں، اللہ زندگی دینے والے ہیں، صحت، بیماری، زندگی، موت، یہ ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرا رب وہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، کہ جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا عطا کرتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اور اللہ ہی زندگی دیتے ہیں۔ یحیی و یمیت، اللہ کی ذات ہے۔ خالق الحب والنوى، اللہ کی ذات ہے۔ ہم سارے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک سارے جہان کا رب اکیلا اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ صرف انسانوں کے رب نہیں ہے، جنات کے رب نہیں ہے، صرف چرند اور پرند کے رب نہیں ہے، اس کارخانے قدرت میں جتنے جہان ہیں وہ ساروں کے اکیلے رب اللہ ہے، اور ساری کی ساری خوبیاں اور تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی جہاں پہ ہو رہا ہے اور جو بھی کسی سے کار خیر ہو رہا ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ اس کا کمال نہیں ہے، وہ ہمارے رب کا کمال ہے۔ وہ کوئی منظر خوبصورت ہے تو اللہ پاک کا بنایا ہوا ہے، کسی انسان کے اندر اللہ نے کوئی وصف رکھا ہے تو اللہ ہی کا رکھا ہوا ہے۔ تو اگر کسی آدمی سے، کسی چیز سے، کسی سے بھی کچھ اچھائی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، حقیقت میں وہ تعریف اللہ ہی کی سزاوار ہے۔ حقیقت تعریف کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، کہ جو سارے نظام کو اکیلے طرح چلا رہے ہیں، اور سارا کچھ، سارے کمالات، ساری چیزیں، زمین سے غلہ اگتا ہے، غلے سے بھوک مٹتی ہے، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، سب اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ، ساری قدرت اللہ کی ہے، سارا فیصلہ اللہ کا ہے، سارا امر اللہ کا ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، کائنات جو چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا۔ ہم نماز میں بار بار اس صورت کو دہراتے ہیں، بار بار اس کا اعادہ کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کے پروردگار ہیں۔ تو یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ باقی جتنے نقشے یا جتنی چیزیں یا جتنے افراد ہماری نظر میں قابل تعریف ہیں، حقیقت میں ان کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہے۔ وہ اصل نہیں ہے، اصل تو اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے کمالات ہیں۔ ہاں پھر یہ بھی ہے کہ بہت سارے کام ہماری زندگی میں، بہت سارے مشاہدے ایسے ہوتے ہیں جو مرضی کے خلاف ہیں، یعنی ایسا واقعہ یا ایسا حال یا ایسی کیفیت کہ جو قابل تعریف نہیں ہے، اور پھر وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر بیماری ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، پریشانی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی طرح کسی کا مالی یا جانی نقصان ہو جانا، دنیا سے چلے جانا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب وہ قابل تعریف کیسے ہے جب الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اور تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ تو یہ کمی کی باتیں اور یہ پریشانی کی باتیں اور یہ بیماریاں اور یہ مصیبتیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ حقیقت میں کیونکہ ہماری سوچ محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے، ہماری سمجھ محدود ہے، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں ہے
ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جو اللہ کا فرما بردار ہے اس پر وارد ہونے والا ہر حال اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ بظاہر اس میں تکلیف ہے، بظاہر اس میں مشقت ہے، بظاہر اس میں تنگی ہے، بظاہر اس میں دل گرفتگی ہے، دل کا پریشان ہونا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے اللہ نے اس کو ایمان والے کے لیے خیر ہی خیر بنایا ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا کسی بھی بیماری میں اس کا آپریشن ہے، اس کو ٹیکا لگایا جا رہا ہے یا اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے یا اس کے زخم کو صاف کیا جا رہا ہے، تو وہ چلاتا ہے، چیختا ہے، روتا ہے، بلبلاتا ہے، بظاہر یہ اس کے ساتھ تکلیف دہ عمل ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، تفسیر کبیر کے نام سے بڑی تفسیر ہے ان کی، انہوں نے اس میں لکھا ایک واقعہ کہ ایک اللہ والے دریا کے کنارے سفر کر رہے تھے، اتنے میں انہوں نے ایک بچھو دیکھا۔ اب وہ دریا کے کنارے بچھو نظر آیا تو یہ ایک دم رک گئے، ابھی رکے ہی تھے، دیکھا ایک کچھوا تیرتا ہوا پانی میں آیا اور اس بچھو کے پاس آ کے رک گیا، بچھو اس کچھوے کی پشت پہ سوار ہو گیا۔ اب بچھو کا مزاج اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ جس چیز سے ٹکراتا ہے اس کو وہ ڈنگ مارتا ہے۔ اب اس نے اس کو ڈنگ مارا کچھوے کو، لیکن کچھوے کی کھال چونکہ سخت ہوتی ہے اس سے کوئی اثر نہیں، کچھوا تیرتا جا رہا ہے۔ اب یہ بھی دریا میں اتر کے ان کے جی میں آیا میں دیکھوں کہ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے۔ ابھی اس بچھو کے پیچھے پیچھے چلنے ہیں، وہ دریا کے دوسرے کنارے پہ گیا، وہاں پہ وہ اس کی پشت سے اتر گیا، وہاں پہ ایک آدمی سو رہا تھا، اس کی طرف بڑھنے لگا، یہ ڈر گئے کہ اس کو یہ ڈسے گا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک سانپ ہم پھیلائے اس آدمی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور بچھو نے چھلانگ ماری، اس سانپ کے اوپر چڑھ گیا اور اس کو ڈسا اتنی زور سے کہ وہ سانپ وہاں پہ تڑپ کر مر گیا۔ اب اس کے تڑپنے سے اس آدمی جو سویا تھا اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے بچھو کو جاتے دیکھا تو اس کو مارنے لگا، اس نے ہاتھ پکڑ لیا کہ اس کو نہ مار، یہ تو تیرے لیے اللہ کی طرف سے ایک محسن بن گیا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ اللہ قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے حالات ایسے ہیں، کیفیتیں ایسی ہیں کہ ان تکرہوا شیئا کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، وہو خیر لکم، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بسا اوقات تو دنیا میں ہی انجام کے اعتبار سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بہتر ہے، اور بسا اوقات دنیا میں نہیں پتہ چلتا، لیکن آخرت میں اللہ پاک جب دکھائیں گے کہ اس کی بہتری کیا تھی اور اس کی خوبی کیا تھی، اس کا حسن کیا تھا، اس کا انجام اور نتیجہ کیا تھا، آدمی اس وقت افسوس کرے گا کہ جس چیز کو میں اپنے لیے برا سمجھتا تھا وہ میرے لیے کتنی خیر کی چیز تھی۔ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو کانٹا بھی چبھتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ یعنی جو بھی تکلیف ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہ بھی آپ نے فرمایا کہ مسلمان، لیکن شرط اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی رعایت رکھنے والا ہو، یعنی وہ اللہ کو راضی کرنے والا، رسول اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ راضی ہے، رسول اللہ راضی ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ جو یہ حالات پیش آتے ہیں، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کام کرتے ہوئے کسی چیز کو کہیں رکھ کر بھول جاتا ہے کہ کہاں رکھی ہے، اور اس میں وہ پریشان ہوتا ہے، اس کو ڈھونڈتا ہے، اور اس کے لیے وہ بار بار اس چیز کی تلاش کے لیے سرگرداں ہوتا ہے، فرمایا اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کا بخار آدمی کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے کہ مجھے ساری زندگی بخار ہے۔ آپ نے منع فرمایا، انہوں نے اصرار کیا، آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، ساری زندگی ان کو بخار رہتا تھا، یعنی ان کو ہاتھ لگائے تو ان کو بخار، اور بخار کی ہلکی ہلکی تکلیف بھی رہتی تھی، اور بعد میں جب ضعیف العمر ہوئے تو کہنے لگے کاش کہ اللہ کے نبی کی مشورے کو قبول کر لیتا کہ دعا نہ کرواتا۔ لیکن فضیلت کہ اللہ پاک کی طرف سے جو بیماری، جو پریشانی، جو تکلیف، دکھ، درد آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین وہ اللہ ہی کے فیصلے سے آتا ہے، اور ایمان والے کے لیے اللہ نے اس میں خیر رکھ رکھی ہے۔ ہاں وہ خیر پوشیدہ ہے، نظروں سے اوجھل ہے، دکھائی نہیں دے رہی، جیسے کڑوی دوا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، وہ نظروں سے پوشیدہ ہے، اور سمجھ والے کو پتہ ہے کہ اس کا اثر ہوگا، فائدہ ہوگا، اور بعد میں جا کے یہ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ ایسے میرے محترم دوستو، ایمان والے کے لیے ہر حال، ہر کیفیت اللہ پاک نے قابل تعریف رکھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے یہ حالات رکھے ہیں یہ ہماری تربیت کے لیے اور ہمارے لیے ان میں بہتری ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ سے خیر اور عافیت مانگتے رہنا چاہیے، مصیبت کا اللہ سے مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی دعائیں تلقین فرمائی، اور عافیت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود اپنی ذات کے اعتبار سے بہت اہتمام فرمایا، حتیٰ کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی دعا سکھائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ کریم ہیں، آپ مجھے عافیت اور معافی عطا فرمائیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں معافی کا اور دنیا اور آخرت کی عافیت کا۔ آدمی کو اللہ سے مانگنی عافیت چاہیے، خیر مانگنی چاہیے، ہر وقت اللہ سے خیر کا طالب رہے، عافیت کا طالب رہے، راحت کا طالب رہے، اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے کا طالب رہے، اپنی مسائل کو حل کروانے کا اللہ سے طالب رہے، لیکن حال جو بھی اللہ کی طرف سے آئے اس پر راضی رہے، اس پر اللہ کے ساتھ گلا شکوہ اور ناگواری کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ حال جو اللہ نے بھیجا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس لیے۔ جیسے بچہ اپنے والدین سے چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے اور وہ اپنے لیے ہر وقت جو چیز اسے اچھی لگتی ہے، جسے وہ اپنی عقل سے خیر سمجھتا ہے، وہ مانگتا ہے۔ والدین سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ کیا دینا بہتر ہے، کب دینا بہتر ہے، کتنا دینا بہتر ہے، وہ اس کے مطابق کبھی دیتے ہیں، کبھی روک لیتے ہیں، کبھی پورا کرتے ہیں، کبھی پورا نہیں کرتے۔ اب وہ اپنی عقل سے یہ سمجھتا ہے کہ جو پورا نہیں ہوا یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ میرے محترم دوستوں، ایسی اللہ پاک بھی بندے کے مانگنے پر کبھی عطا فرماتے ہیں، کبھی روک لیتے ہیں، کبھی تھوڑا دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے۔ تو یہ اللہ کا بھی نہ دینا اور روک لینا یہ بندے کے ساتھ اللہ کی خیرخواہی ہی کی وجہ سے ہے۔ ہاں بندے کی، چونکہ ہم سمجھتے ہیں بچے کی عقل چھوٹی ہے، بچے کی عقل تھوڑی ہے۔ میرے محترم دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم بڑے ہونے کے بعد ہماری عقل اس بچے سے بھی زیادہ گر جاتی ہے، اس لیے کہ بچہ پھر بھی کبھی نہ کبھی یہ سمجھتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں اور وہ بڑے ہیں، وہ جو سمجھتے ہیں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، وہ میرے لیے بھلا سوچتے ہوں گے۔ یعنی بچہ اپنی کم عقلی اور کم عمری کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے بڑے کو بڑا مانتا ہے، لیکن انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو اتنی کم عقلی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والے حالات کو یہ اپنی عقل پر پرکھتا ہے اور واویلا کرنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، حالانکہ اس بچے کی طرح اگر یہ سوچے کہ یہ حال اللہ کی طرف سے آیا ہے تو یقیناً اللہ نے اس میں میرے لیے کوئی خیر رکھی ہوگی۔ عسیٰ تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اپنے لیے خیر کو، اپنے لیے ایک بہتری کو، اپنے لیے کسی اچھی اور خوبی کی چیز کو مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، تبدو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، اس کو حاصل نہیں کر پاتا اور اس سے مایوس ہونے لگتا ہے۔ اللہ نے مایوسی کو گناہ قرار دیا ہے۔ لا یئسوا من روح اللہ فإنه لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، سوائے کافروں کے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی طرف سے عطا سے، اللہ کی طرف سے نعمت کے آنے سے مایوس کافر کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ مسلمان کو تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی اسے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت پر امید۔ اور اللہ پاک حال جو اللہ نے بھیجا ہے اس حال کے امر کو پورا کیا جائے، اس حال میں اللہ پاک کا جو مطالبہ ہے، اللہ کا جو حکم ہماری طرف متوجہ ہے اس کو پورا کیا جائے۔ باقی میں نے عرض کیا کہ مانگنا اللہ سے عافیت کو ہے کہ اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، خیر والی زندگی عطا فرما، ہر پریشانی سے، دکھ سے، مصیبت سے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ لیکن عافیت کو مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ رضا بالقضاء، یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ آدمی کے لیے اللہ پاک کی طرف سے جو فیصلہ ہے، اللہ کی طرف سے جو اس کے لیے کیفیت طے ہو چکی ہے، اس پر اللہ سے راضی رہے کہ اللہ آپ اس حال میں راضی ہیں، میں بھی آپ سے اس حال میں راضی ہوں۔ اگر آپ میرے لیے بیماری پر راضی ہیں، میں صحت مانگتا رہے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے اللہ سے گلہ شکوہ اور ناراضگی کی کیفیت کبھی نہ پیدا ہو۔ اس لیے کہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ پاک اس بیماری یا اس پریشانی میں رکھ کر، نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات ایک آدمی پر اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی وارد کرتے ہیں، وہ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے،
حتیٰ کہ حدیث میں فرمایا کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے کو یہ عطا فرما دیجئے، اب تو حد ہوگی۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس کا مانگنا مجھے بہت پسند ہے، میں نے اگر دے دیا تو مانگنا رک جائے گا، میں چاہتا ہوں یہ مانگتا رہے، میں اسے دنیا میں نہیں دوں گا، وہاں دوں گا جہاں اس کی ضرورت اس سے زیادہ ہوگی۔ تو اسی لیے آدمی کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، حال جو بھی آ رہا ہے، کیفیت جو بھی ہے، اللہ سے مانگنا خیر ہے، لیکن راضی کیفیت پر رہنا ہے۔ حال جو اللہ نے بھیجا ہے، جس طرح بھی بھیجا ہے، جس وقت بھیجا ہے، جو اللہ جب چاہتے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ تو اللہ پاک نے اس بات کو واضح کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ ہم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ اپنے ارادوں اور اپنے فیصلوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، کہ کوئی اور ذات ہے کہ جس کے چاہنے سے ہمارا چاہا پورا ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اگر صرف ہماری چاہت اور مشیت پر موقوف ہوتا تو ہم تو اپنے لیے خیر چاہتے ہیں، ہمارے لیے خیر ہوتی چلی جاتی، ہم اپنے لیے عافیت چاہتے ہیں، عافیت ملتی چلی جاتی، ہم اپنے لیے راحت چاہتے ہیں، ہر حال میں ہمیں راحت میسر ہوتی، لیکن ایسا چونکہ ہوتا نہیں ہے، آدمی راحت کی تگودو کرتا ہے، انتہا اس کی مشقت پر ہو جاتی ہے۔ آدمی ساری زندگی گزارتا ہے اس انداز میں کہ آخر میں بھی بڑھاپے میں بھی صحت مند رہے، لیکن انجام کار ہوتا کیا ہے کہ اللہ پاک اس کے اوپر مصیبت، پریشانی، بیماری، کوئی نہ کوئی ایسی تکلیف لے آتے ہیں کہ آدمی کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ پاک سے آدمی فرمایا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، ہم نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے، اپنی چاہتوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے کہ ہماری چاہت نہیں ہے، چاہت اس اللہ کی ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ سے خیر کا طالب رہنا چاہیے، خیر کو مانگتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے ہر خیر مانگنی چاہیے، ہر عافیت مانگنی چاہیے، ہر نعمت مانگنی چاہیے، ہر راحت اور ہر سہولت وہ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری امر یہ بھی ہے کہ جو حال اور کیفیت اللہ کی طرف سے آ جائے اس پر صبر اور شکر کی کیفیت ہونی چاہیے، اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے اللہ والوں کی تلقین یہ ہے کہ آدمی ہر وقت یہ کہ الحمدللہ علی کل حال، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، جس حال میں بھی وہ اللہ رکھے وہ اللہ کے لیے، اللہ اس میں قابل تعریف ہے۔ بیماری میں بھی الحمدللہ کہ اللہ پاک نے یہ بیماری جسم پر نازل کی ہے، میرا ایمان محفوظ ہے، اور پھر بعض اعتبار سے بیمار ہے، بعض اعتبار سے صحت مند ہے، اور کتنوں سے بہتر ہے، کتنوں سے بہتر ہے۔ میرے محترم دوست سے ہم یہی سوچیں کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے اگر اللہ نے ہمیں اپنا تعارف دیا ہے، اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دیا ہے، ساری دنیا کی نعمتیں لے لی جائیں اور ساری راحتیں چھین لی جائیں اور ساری عافیتیں ہم سے واپس لے لیں، اللہ پاک بیمار ہو جائے اور بہت اعتبارات سے پریشان حال ہو جائے اور دکھی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن ایمان کی نعمت ایسی ہے، اللہ کی قسم روئے زمین کے اربوں لوگوں سے بہتر اللہ نے اسے پھر بھی دیا ہوگا ہے۔ اس لیے کہ جب مرے گا تو ان ساری تکلیفوں کا عوض بھی ملے گا، اور توحید اور رسالت کو جو اقرار اور یقین اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے اس کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت کا مستحق بھی ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرما دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ یہ ضرورتوں کے، خواہشات تو دور کی بات ہے، یہ ضرورتوں کے پورا کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ ضرورتیں پوری ہو جائیں الحمدللہ، ضرورت پوری نہیں ہوئی تو بھی الحمدللہ۔ خواہشات تو بہت دور کی بات ہے، خواہشات تو یہ دنیا کی تنگی ایک بھی انسان کی خواہشات کو پورا کرنے کی وسعت نہیں رکھتی۔ ساری دنیا کے سارے خزانے، ساری دنیا کی ساری نعمتیں ایک انسان کو دے دی جائے جو کہ ممکن نہیں ہے، تب بھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ اس لیے کہ سب سے آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ اللہ اسے عطا فرمائیں گے۔ اور وہ جگہ کیسی ہے؟ فرمایا وہ جگہ ایسی ہے کہ جنت کی زمین کا ایک کوڑے کے برابر حصہ، یعنی وہ جو ایک لاٹھی کہہ لیں آپ، ایک لاٹھی کے برابر کا اس جنت کی زمین کا حصہ اس ساری کائنات سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی ساری دنیا اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ اور سارے حسن و جمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ اے اللہ مجھے بھی جنت میں حصہ دیا جائے۔ اللہ کہیں گے کہ میں اپنی جنت تیرے سے خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب ایک آدمی کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس سے 10 گنا بڑا رقبہ چاہیے تو ہم ضرورتوں کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں کہ یہ جہان ناکافی ہے اور ضرورتوں کا پورا ہونا کمال نہیں ہے۔ آج کم قسمتی سے روئے زمین کے سارے انسان خواہشات کی زندگی گزار رہے ہیں
اور ان ساروں کا مطمع نظر یہ ہے، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہماری خواہشات اعلیٰ درجے میں پوری ہو جائیں، اور ان خواہشات کی تکمیل کو وہ اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں، اور ایک بھی خواہشات کے ٹوٹ جانے کو اپنی ناکامی تصور کرتے ہیں، اور اپنی بے بسی اور بے کسی تصور کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی قسم یہ اسلام کی تعلیمات کے 100% خلاف ہے۔ اس لیے کہ دنیا اللہ نے بنائی اس لیے ہے کہ اس دنیا سے گزر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس مسافر کسی ہے جو راستہ چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے لیٹتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ کے چل پڑتا ہے۔ فرمایا کہ اس طرح اس دنیا کے اندر تھوڑی دیر کا سستانا ہے اور اس کے بعد آگے اپنے سفر پہ روانہ ہو جانا ہے۔ اس دنیا میں خواہشات کو درکنار، ضرورتوں کا پورا ہونا بھی اصل نہیں ہے، اس دنیا میں اللہ کے احکامات کو پورا کر کے اللہ کو راضی کرنا اصل ہے۔ اصل اللہ کا ہو جانا ہے، اللہ کا مل جانا ہے، اللہ کو راضی کر لینا اس دنیا میں اصل ہے۔ بہرحال ہمیں دنیا میں اللہ سے ہر خیر مانگنی ہے، ہر عافیت کا سوال کرنا ہے، لیکن جو حال اللہ کی طرف سے ہم پر آئے گا اس حال میں راضی رہنا اور اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا کہ میرے اللہ میرے لیے یہی چاہتے ہیں کہ میں اس طرح رہوں، تو اللہ اللہ میں راضی ہوں۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات کی پاسداری ہو، نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہو، اطاعت گزاری ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کا حکم پورے قرآن میں اللہ نے دے رکھا ہے۔ یعنی رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا، یہ اللہ کے احکامات کی پاسداری کے ساتھ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ شاید اس کے مقابلے میں دوسری نعمتیں ہیج پڑ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی طرف سے مشکلات پر بھی اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ پاک اس کی تھوڑی عبادت پر بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ بڑے کریم ہے، بڑے کریم ہے۔ تو دنیا کی زندگی جو ساری انسانیت سمجھ رہی ہے وہ نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل یہاں کی کامیابی نہیں ہے، ضرورتوں کا پورا ہونا بھی یہاں کی کامیابی نہیں ہے، ضرورتوں کا ٹوٹنا یہاں کی ناکامی نہیں ہے، اللہ کا مل جانا یہاں کی کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا دنیا کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اگر ایک آدمی، نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس آدمی کو بلایا جائے گا جسے دنیا میں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مشقت نہیں گزری ہوگی، ساری زندگی اس کی لذتوں میں گزری، خواہشات میں گزری، اسے اللہ کو نافرمان، اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کا منکر تھا۔ اللہ کہیں گے فرشتوں کو جہنم کا ایک غوطہ لگوا کے لاؤ، ایک غوطہ جہنم کا لگائے گا۔ اللہ پوچھے کہ ہاں بھائی راحت دیکھی؟ تو وہ قسم کھا کے کہے گا میرے رب تیری عزت کی قسم میں نے کبھی کوئی راحت نہیں۔ آدمی ساری زندگی راحت کی گزارے، آخر میں آ کے تکلیف آ جائے تو آدمی کو ساری راحتیں آدمی کی ونقا ہو جاتی ہیں، بھول جاتی ہیں، نسیہ منسیہ ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اس کے مقابلے میں ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جو زندگی میں بڑی قسم و کرسی میں رہا، تکلیفوں اور مشقتوں میں رہا، لیکن اللہ کو راضی کر کے گیا۔ اللہ کہیں گے اسے جنت کے ایک چکر لگاؤ، چکر لگا کے آئے گا، اللہ پوچھیں گے کبھی کوئی مشقت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی؟ تو وہ قسم کھا کے کہے گا کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں نے کبھی کوئی پریشانی نہیں۔ ایک چکر، اور یہ حقیقت ہے، دنیا میں دیکھ لیجئے کہ آدمی مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنا ایک ٹارگٹ، اپنی ایک منزل مقرر کرتا ہے، جب وہاں تک پیسے ہی سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی مزدوری کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ مجھے شام کو 2000 روپے ملے گا، 2 کی جگہ 3000 مل جائے تو کہتے ہیں سارے دن کی تھکاوٹ اتر گئی، یعنی ساری مشقت بھول گیا۔ تو یہ تو تھوڑی سی نعمت ہے، تھوڑی سی نعمت جو آج ملی ہے کل ہاتھ سے چلی جانے والی ہے، وہ ابدی نعمت کے جس کے بعد اس کو زوال نہیں ہے، اس نعمت کے ملنے پر ساری مشقتیں اور تکلیفیں انسان بھول جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ پاک سے عافیت مانگتے ہوئے دوسرا امر جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے اس حال میں اللہ سے راضی رہنا اور اپنے آپ کو سمجھانا، اپنی اولاد کو سمجھانا۔ میرے محترم دوستو، ہم بہت خطرناک دور سے گزر رہے ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں اس سے بھی زیادہ خطرناک دور میں داخل ہو رہی ہیں۔ یعنی اس وقت پوری کائنات وہ خواہشات کی تکمیل کو کامیابی سمجھے ہوئے ہے، اور کم قسمتی سے مسلمان اور اس کی اولاد بھی یہی سمجھے ہوئے ہے، جبکہ خواہشات کا ٹوٹنا اس دنیا کا اصل قانون ہے۔ خواہشات کا ٹوٹنا اس دنیا کا اصل قانون ہے، خواہشات کا پورا ہونا اس دنیا کا قانون نہیں ہے۔ یہ خلاف قانون ہے جو ہو رہا ہے، اور جو ہوگا یہ خلاف قانون ہے۔ قانون اللہ پاک کا یہی ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ابتلا، آزمائش، امتحان گاہ بنایا ہے۔ امتحان گاہ کے اندر آدمی کو تکلیف ہی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، پسینے چھوٹتے ہیں اور آدمی پریشان رہتا ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ یہاں پہ خواہشات کا جہان نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں،
اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ یہاں پہ تکلیفیں آنا، پریشانیاں آنا، مصیبتیں آنا، حالات کا دگرگوں ہو جانا، یہ اس کائنات کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہاں اس میں ہمارے کرنے کا کام وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تھامے رکھنا ہے، کلمہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، اللہ ہمارے سے نہ ناراض ہوں، اللہ کے رسول ہمارے سے نہ ناراض ہوں، پھر جو بھی حال ہمارا ہے وہ ہمارے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ پھر مل گیا تب بھی، جسے کہتے ہیں نا کھا لی مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ، اگر اللہ راضی ہے تو یہ اس کو کھانے کو مل جائے، اس کے لیے یہ نعمت ہے، اللہ راضی ہے بھوکا رہے تو یہ بھوک بھی اس کے لیے نعمت ہے، یہ بھی اس کے لیے نعمت ہے، یہ بھی اس کے لیے نعمت ہے۔ لیکن یہ تصور میرے محترم دوستو یہ محنت سے پیدا ہوگا، یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی، اپنی اولاد کے اندر خاص طور پر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرما دے، اور اللہ آخرت کی حقیقت کا استحضار مجھے اور آپ کو ہماری اولادوں کو عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔